جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ اردو عبارت دیکھیں۔ بڑا اہم سبق ہے باب التصحیح کا۔ اردو عبارت یہ ہے کہ اگر سہام عدد رؤوس پر برابر تقسیم نہ ہو رہے ہو بلکہ ان میں کسر آ رہی ہو تو اس کسر کے دور کرنے کا نام تصحیح ہے۔ تصحیح کا جو طریقہ صاحب سراجی نے بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کسر ایک طائفے میں ہے یا ایک سے زیادہ طائفوں میں۔ اگر کسر ایک طائفے میں ہو تو اس کو دور کرنے کے دو قاعدے ہیں، اور اگر ایک سے زائد طائفوں میں ہو تو اس کو دور کرنے کے چار قاعدے ہیں۔ اس طریقے سے تصحیح کے کل 6 قاعدے ہوئے۔ لہذا اگر کسر ایک طائفے میں ہو تو عدد رؤوس اور سہام کی آپس میں نسبت دیکھیں گے۔ اگر نسبت تداخل یا توافق کی ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ اور جمعی سہام میں ضرب دیں، اور اگر نسبت تباین کی ہو تو عدد رؤوس کے کل کو لے کر اصل مسئلہ جمعی سہام میں ضرب دیں۔ یہ جو پہلی بات ہے، جو بات یلو کلر میں ہے، میں چاہوں گا کہ میں پہلے آپ کو یہ بات سمجھاؤں، تصحیح کا دوسرا طریقہ وہ آپ کو بعد میں سمجھاؤں۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو کے لیے میں یہ مثالیں جو ہے، آپ ان مثالوں کو دیکھیں۔ یہ جو گرین کلر کا حصہ ہے اس کو آپ بعد میں سمجھیے گا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو پہلا حصہ یلو کلر کا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سبق میں ایک نیا حصہ آ گیا، تصحیح کا۔ تصحیح کا مطلب کیا ہے یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کے ورثاء میں ایک بیوی ہے، وائف، اور ایک بیٹا ہے، ایک بیوی اور ایک بیٹا ہے، وہاں پر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ بیوی کو ثمن ملتا ہے، آپ 8 سے مسئلہ بنا کر ایک حصہ ثمن بیوی کو دے دو، اور جو بقائے 7 ہے وہ آپ دے دو بیٹے کو، کوئی ایشو نہیں، کوئی کسر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن جہاں آپ جب ورثاء پر حصے تقسیم کریں اور وہ حصے ان پر برابر تقسیم نہ ہو رہے تو وہاں کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک شخص انتقال کر جاتا ہے اور وہ ورثاء میں، جس طرح یہ مثال ہے، اسی مثال کو دیکھے تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور اس کے ورثاء میں جو ہے وہ ایک بیوی ہے اور 10 بیٹیاں ہیں۔ ایک سیکنڈ ذرا۔ جی، اب اس مثال میں دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کی ورثاء میں ایک بیوی ہے اور 10 بیٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب بیوی کو ملتا ہے ثلثان، 10 بیٹیوں کو ملتا ہے سوری، بیوی کو ملتا ہے ثمن، 10 بیٹی کو ملتا ہے ثلثان۔ ثمن آ گیا ثلثان کے ساتھ، مسئلہ 24 سے بنا۔ 24 کا ثمن 3 دے دیا آپ نے زوجہ کو۔ ٹھیک ہے، 24 کا ثمن آپ نے 3 دے دیا زوجہ کو، اور جو 24 کا ثلثان ہے 16 وہ آپ نے دے دیا 10 بیٹیوں کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ثمن 3 ہے، ایک بیوہ کو مل رہا ہے، ایک وہاں کوئی ایشو نہیں، ایک ہی خاتون ہے، اس کو 3 حصے مل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہے 10 بیٹیوں میں۔ اگر آپ 16 کو 10 بیٹیوں پر تقسیم کریں گے تو 16 10 بیٹیوں پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں کسر آ رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ ذرا کریں، 16 کو آپ تقسیم کریں 10 پر، کسر کیسے آ رہی ہے؟ یعنی آپ 16 تقسیم 10 کریں
تو 1.6 آ رہا ہے. یہ جو 1.6 ہے یہ چیز سراجی میں قبول نہیں ہے. سراجی کا جو مصنف ہے ان کا موقف یہ کہ ہر وارث کو پورا پورا حصہ ملنا چاہیے. یہ جو اشاریہ ہے اشاریوں میں حصہ نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ان کا موقف ہے. اب ہم کیا ایسا ریاضی کے ایسے اصول اپنائیں کہ جس بنیاد پر یہ جو کسر یہ ختم ہو جائے اور ہر وارث کو ثابت حصہ ملے اشاریوں کے بجائے. تو اس کے لیے یہ تصحیح ہے. اب یہ جو کسر ہے مثلا کہ پوائنٹ میں حصہ جا رہا ہے ہر بیٹی کا, اس پوائنٹ کو ختم کر کے سیدھا ثابت حصہ ہم نے کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ تصحیح ہے. تصحیح میں یہاں آپ دیکھیں یہاں ایک گروپ میں کسر آ رہی ہے, یعنی کسر صرف بیٹیوں میں آ رہی ہے, وائف میں کوئی کسر نہیں آ رہی, وائف والی طائفے میں. تو جہاں ایک طائفے میں کسر ہو وہاں ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہاں آپ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھتے ہیں. آپ کے پاس عدد رؤوس کا مطلب ورثاء کی تعداد 10 بیٹیاں یہ آپ کا عدد رؤوس ہے, اور آپ کے پاس جو سہام ہے وہ 16 سہام ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ نسبت دیکھیں 16 اور 10 میں. ٹھیک ہے جی. جی اب آپ دیکھیں کہ 10 اور 16 میں نسبت کون سی ہے؟ یاد رکھیں 10 اور 16 میں توافق کی نسبت. کیا نسبت ہے 10 اور 16 میں؟ توافق کی. اس طریقے پر کہ 2 16 کو بھی کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور 2 10 کو بھی کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, 2 16 کو بھی کاٹ رہا ہے, تو ہم نے عدد رؤوس کا وفق لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی جی, تو ہم نے عدد رؤوس کے وفق کو دیکھنا ہے. یہاں پر 10 کو 2 5 دفعہ کاٹ رہا ہے تو عدد رؤوس کا وفق 5 ہے. اب یہی 5 آپ کا عدد مضروب ہے, اس کو آپ نے لے کر اصل مصدر جمعی سے ہمیں ضرب دینا ہے. 5 کو آپ 24 میں ضرب دیں تو 120 آ جائے گا. اب آپ نے اس کے آگے تصحیح کی تا ساتھ نشان لگانا ہے اور اس کے اوپر 120 لکھنا ہے, ہم نے لکھ دیا. اور اس 5 کو آپ نے ہر وارث کے حصے میں بھی ضرب دینا ہے. 5 کو 3 میں ضرب دیا یہ آ گیا 15, اور 5 کو 16 میں ضرب دیا 80. ٹھیک ہے, اب جو 80 ہے اگر آپ 10 بیٹیوں پہ تقسیم کریں گے تو فی بیٹی 8 شیئر آ رہا ہے, 8 سہم آ رہے ہیں, 8 حصے آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ آپ کی تصحیح ہو گئی. اور ہم نے یہاں پر وفق والی نسبت تھی تو اس کے مطابق ہم نے اوپر جو پڑھا تھا کہ اگر توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو لے کر اصل مصدر سے ہم نے ضرب دیں. تداخل میں بھی یہی ایک وفق لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اور میں اگلی مثال کو دیکھیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی باتیں؟ آ رہی ہے سمجھ سے. جی. اگلی مثال یہ ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا اور ورثاء میں ماں ہے, باپ ہے اور 8 بیٹیاں ہیں. تو ماں باپ کو ملے گا سدس مالاسبہ, ماں کو ملے گا سدس اور بیٹیوں کو ملے گا ثلثان. اب آگے دیکھیں سدس اور ثلثان جمع ہو گئے. سدس جب ثلثان کے ساتھ جمع ہو جائے تو سدس کا مخرج 6 سے مسئلہ بنے. 6 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا. 6 کا سدس 1 کے باپ کو دے دیا. ٹھیک ہے, 6 کا سدس 1 کے ماں کو دے دیا, اور 6 کا جو ثلثان ہے وہ 4 وہ بیٹیوں کو دے دی. اب یہاں دیکھیں کسر کہاں آ رہی ہے. باپ 1 ہے اس کو 1 مل رہا ہے, کوئی کسر نہیں. ماں 1 ہے اس کو 1 مل رہا ہے, کوئی کسر نہیں. بیٹیاں 8 ہے ان کو 4 مل رہا ہے. 4 جب آپ 8 لوگوں میں تقسیم کریں گے دیکھنا کیا آتا ہے بتائیں جی. 4 کو 8 پہ تقسیم کریں, 1 کو 2 ملے گا. نہیں 4 کو 8 پہ تقسیم کریں. 4 دنیا 8 ہو جائے گا نا استاد جی. نہیں 4 کو جب 8 پہ تقسیم کریں گے ہر ایک کا آئے گا
0.5 ملے گا ہر ایک کو 0.5. 8 کو باہر رکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. 0.5 جب ہر ایک کو ملے گا تو پھر کیا ہوگا جی, کسر آ رہی نا. تو اب اس کسر کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں کسر ایک گروپ میں آ رہی, صرف بیٹیوں کے گروپ میں آ رہی, ماں باپ کے گروپ میں نہیں آ رہی, نہ ماں کے گروپ میں آ رہی نہ باپ کے گروپ میں. تو اب ہم نے 4 اور 8 میں نسبت دیکھنی. 4 اور 8 میں نسبت کون سی ہے؟ ہاں جی, 4 اور 8 میں نسبت کون سی ہے؟ دیکھو انکل کیا کہہ رہے ہیں جی 4 اور 8 میں تداخل کی نسبت ہے نا جی. جی تداخل کی نسبت ہے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں کیا کر رہے ہو, آپ لوگوں کو میں نے کل اتنی محنت سے پڑھایا ہے, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. 4 اور 8 میں نسبت تداخل کی ہے, یہ کون سی ہے؟ یہ تو بچے کو بھی سمجھ آتی ہے یہ باتیں. اگر آپ اس طرح کریں گے پھر نہیں ساجد, کل والا لیسن دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں گے نا. چلیے میں ریکارڈنگ بھیج دوں گا, لیکن آپ لوگ اس طرح نہ کہیں کہ ایک چیز کی طرف توجہ دیں. اب 4 8 کو 2 بار کاٹ رہا ہے, 4 اور 8 میں تداخل کی نسبت ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے 8 کا وفق لینا ہے. 4 8 کو 2 بار کاٹ رہا ہے, تو 8 کا وفق ہمارے پاس 2 آ گئی, یہ میں نے وفق لکھا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے پڑھا ہے کہ اگر تداخل کی نسبت ہو تب بھی وفق لیتے ہیں. وفق آپ کا عدد مضروب ہوتا ہے, لیکن اسی سے آپ اصل مصدر جمی سے ہم کو ضرب دیتے ہیں. تو 2 کو ہم نے عدد مضروب لکھ لیا, 2 کو آپ 6 میں ضرب دو, تصحیح 12 سے آ گئی. ٹھیک ہے, اور نیچے سے ہام میں ضرب دو, 2 1 2, 2 کو 1 میں ضرب دیا 2, 2 کو 4 میں ضرب دیا 8. تو میں نے بتلا دیا تصحیح کا نشان لگانا ہوتا ہے, ہم نے تس کا نشان لگا دیا تصحیح کا. اب تصحیح 12 سے ہو گئی, جس میں سے باپ کے حصے ہیں 2, ماں کے حصے بھی 2, جب اب 8 بیٹیوں کے حصے 8 ہو گئے. ٹھیک ہے, اب تباین کی مثال کو دیکھیں. تباین کی مثال, ایک شخص انتقال کر گیا, وہ رسام میں ماں ہے, باپ ہے اور 5 بیٹیاں. بتائیں جی باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کو سدس اور اسبا. کیوں سدس مالا سبا کیوں ہے؟ سدس اس لیے کہ اس کی اولاد ہے, اور اسبا جو ہے وہ کوئی بیٹا نہیں ہے, اس لیے وہ اسبا بنے کا باپ. جی جی ٹھیک ہے, اور ماں کو کیا ملے گا؟ ماں کو سدس, کیوں؟ اس کی اولاد ہے. جب اولاد ہوتی ہے تو ماں کو سدس ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور 5 بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ سلوسان. کیوں؟ کہ ایک بیٹی ہو تو نصف ملتا ہے, اور اگر 1 سے زائد بیٹیاں ہوں تو سلوسان. چلے ماشاءاللہ. اب جب سدس سلوسان کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ ایک منٹ سر جی, سدس ایک دو, سدس نیچے والا ہے, سلوسان بھی نیچے والا ہے, اور سدس کا 6 2 3 6 سے بنے گا. 6 سے بنے گا. سدس سلوسان میں کم سدس ہے نا. ٹھیک ہے, جی تو 6 سے مسئلہ بن گیا. 6 کا سدس 1 ہے, یہ دے دیا باپ کو. 6 کا سدس 1 ہے, دے دیا ماں کو. اور 6 کا سلوسان ہے 4, وہ بیٹیوں کو دے دیا. ٹھیک ہے, جی عصبہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں بچ رہا, اس لیے ہم نے عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو کچھ نہیں دیا. اب یہاں بتائیں کسر کہاں آ رہی ہے؟ 4 کو جب 5 بیٹیوں میں تقسیم کیا. جی تو کسر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جی کسر ایک گروپ میں, اور 4 اور 5 میں نسبت کون سی ہے؟ وہ سب سے آخر والی ہے, جس میں وہ ایک ٹیبل پہ نہیں کٹتے. تباین, تباین والی جی نسبت ہے. تباین. ٹھیک ہے, جی تباین میں آپ عدد رؤوس یہ آپ کے پاس ہے 5 بیٹی, اس کے کل کو لیتے ہیں تو 5 بیٹیاں, اس کا عدد رؤوس 5 ہی ہے. 5 کو آپ اصل مصدر جمی سے ہم میں ضرب دو, 5 کو 6 میں ضرب دو, تصحیح آ گئی 30 سے, اور ہر وارث کے حصے میں ضرب دو, 5 1 5 5 1 5 5 4 20. اب 20 کو جب آپ 5 بیٹیوں میں تقسیم کریں گے تو فی بیٹی کو کیا وہ ملے گا؟ انکل کیا کہہ رہے ہیں, وہ انکل کیا کہہ رہے ہیں, آ کرو جلدی. ٹھیک ہے,
تو 20 کو جب آپ 5 بیٹی میں تقسیم کریں گے فی بیٹی کو 4 مل جائے گا. تو یہ الحمدللہ یہ جو تصحیح کا سبق کا جو پہلا حصہ ہے یہ میں نے کروا دیا آپ کو. یہ جو میں نے یلو کلر میں لکھا ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے میں سمجھے, ریکارڈنگ میں بھیج دوں گا. تصحیح کا جو دوسرا حصہ ہے وہ میں آپ کو پھر کل پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم.